أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 23 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو وہ ٹاپکس جو آج ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 23 کا ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر۔ تو سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھنے سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ اس آیت مبارکہ میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مرد اپنی کن کن رشتہ دار خواتین سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، و عماتکم و خالاتکم، اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی و بنات الاختی، اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ہم ساس یا خوش دامن کہتے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑھی ہوں، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہاں ربیبہ کا ذکر ہے، تو ربیبہ بیوی کی اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو۔ اگر موجودہ شوہر اس بیوی سے تعلق زن و شو قائم ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو ربیبہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا اور اسے طلاق دے دی تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تم نے ان بیویوں کے ساتھ مقاربت نہ کی ہو تو پھر انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں جن کو ہم بہویں کہتے ہیں۔ اپنے صلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، البتہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالی غفور اور رحیم ہیں۔ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافہ کیا ہے کہ جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو اور پھوپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایک سیکوینس میں اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہے۔ اور ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر
ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان کو محرمات کہا جاتا ہے۔ ان میں 7 محرمات نسبی ہیں، 7 رضائی ہیں اور 4 سسرالی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اور 7 رضائی محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں ہیں، اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب یعنی مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند سے جو لڑکیاں ہیں وہ، اور بہو اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے، یہ سسرالی محرمات ہیں۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح حرام ہے، جیسا کہ جس کا ذکر اس سے پہلے والی آیت مبارکہ نمبر 22 میں آ چکا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب ان محرمات کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے محرمات نسبیہ کی تفصیل۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ارشاد ہوا حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔ تو امہات یعنی مائیں اور امہاتکم تمہاری مائیں، اس میں ماؤں کی مائیں یعنی نانیاں اور باپ کی مائیں یعنی دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اس میں بیٹیوں کے ساتھ پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں اور نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں۔ اخواتکم سے یہ سب مراد ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عربوں میں دراصل 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک عینی جن کا باپ بھی مشترک ہو اور ماں بھی، جنہیں ہمارے ہاں حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، دوسرے اللاتی بہن بھائی جن کا باپ ایک اور مائیں جدا ہوں تو یہ باپ شریک بہن بھائی ہیں، تیسرے اخیافی بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ جدا ہوں، یعنی ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو اب اس دوسرے شوہر سے جو اولاد ہے وہ پہلے شوہر کی اولاد کے اخیافی بہن بھائی ہیں، یعنی یہ ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ تو اس طرح 3 طرح کے بہن بھائی ہیں، حقیقی، اللاتی اور اخیافی۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اخواتکم اور تمہاری بہنیں، ان سے مراد یہ تینوں قسموں کی بہنیں ہیں، چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں یا اللاتی ہوں یعنی باپ شریک بہنیں ہوں، یا اخیافی بہنیں ہوں یعنی ماں شریک بہنیں ہوں۔ اخواتکم سے یہ تینوں طرح کی بہنیں مراد ہیں۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، اس میں باپ کی بہنیں اور نانا کی بہنیں اور دادا کی بہنیں شامل ہیں۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، اس میں ماں کی بہنیں، نانی کی بہنیں اور دادی کی بہنیں شامل ہیں۔ آگے ارشاد ہے وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد، چاہے وہ بھائی حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، شامل ہیں۔ آگے ارشاد ہے وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اس میں بھی تینوں قسم کے بہنوں کی اولاد، چاہے وہ بہنیں حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، شامل ہیں۔ یہ سب محرمات نسبیہ ہیں۔ اب دوسری قسم محرمات کی بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے محرمات رضائیہ۔ اس ضمن میں آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی رضائی ماں جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت کے اندر پیا ہو۔ تو رضائی ماں یعنی جن عورتوں کا دودھ مدت رضاعت میں پیا ہے، اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں، وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں۔ تو رضائی بہن کس کو کہتے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔
رضائی بہن وہ عورت ہے جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا، تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا، یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا، تو یہ عورت تمہاری رضائی بہن ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضائی اولاد دودھ پینے والے بچے کے رضائی بھائی بہن ہیں۔ اس عورت کا یعنی رضائی ماں کا شوہر، اس دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ، اور اس مرد کی یعنی رضائی باپ کی بہنیں، اس دودھ پینے والے بچے کی رضائی پھپھیاں، اس عورت کی یعنی رضائی ماں کی بہنیں، اس دودھ پینے والے بچے کی رضائی خالائیں، اور اس رضائی والدہ کے جیٹھ دیور اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی چچا تایا بن جائیں گے۔ اب اس بات کا ایک دوسرا پہلو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ رضائی رشتہ متعدی تو ہوتا ہے لیکن یک طرفہ طور پر، یعنی اگر ایک لڑکے نے ایک اجنبی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس رضائی ماں کی نسبت سے وہ تمام رشتے جن کا ذکر ابھی پہلے کیا گیا ہے، یعنی رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، اسی طرح اسی نسبت سے رضائی بھانجیاں اور بھتیجیاں، یہ سب رشتے اس لڑکے پر حرام ہو گئے۔ لیکن اس لڑکے کے جو نسبی بہن بھائی ہوں گے تو اس لڑکے کے ان نسبی بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ حرمت مؤثر نہیں ہے۔ یعنی اس دودھ پلانے والی عورت یعنی رضائی ماں کی جو اولاد ہے، اس اولاد پر اس دودھ شریک بھائی کے علاوہ اس کے دوسرے بہن بھائی جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا حلال ہیں۔ تو یہ محرمات کی دوسری قسم ہے، محرمات رضائیہ۔ اب تیسری قسم کا بیان ہے یعنی سسرالی محرمات کا۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، تو تمہاری بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی اور دادی بھی داخل ہیں۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ تو یہاں ربیبہ کا ذکر ہے کہ ربیبہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے لیکن اس کی حرمت مشروط ہے۔ تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ربیبہ کسے کہتے ہیں۔ بیوی کے پہلے شوہر یعنی سابق شوہر سے جو بیٹی ہے وہ ربیبہ ہے۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، اور تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، یہاں جو فی حجورکم ارشاد ہوا یعنی وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔ سوتیلی بیٹیاں چونکہ عام طور پہ انسان کے زیر پرورش ہوتی ہیں اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، ورنہ اگر کوئی سوتیلی بیٹی زیر پرورش نہ بھی ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ تو ربیبہ یعنی بیوی کے پہلے شوہر سے جو لڑکی ہے اس سے نکاح حرام ہے، لیکن اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام ہے، بصورت دیگر حلال ہوگا۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی اگر ربیبہ کی ماں سے خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ربیبہ سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، نسبی بیٹے ہیں۔ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے اور بیٹے کے عموم میں پوتا نواسہ بھی داخل ہے، لہٰذا ان کی بیویوں سے بھی نکاح جائز نہ ہوگا۔ من اصلابکم یعنی تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اس قید سے واضح ہو گیا کہ لے پالک یا منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح حرام نہیں ہے، اور رضائی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علاتی ہوں یا خیافی نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضائی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے، البتہ ایک کی وفات کے
کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے 5ویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جس طرح ایک ساتھ 2 بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ اس سے پہلی والی آیت مبارکہ میں بھی یعنی آیت مبارکہ نمبر 22 میں بھی آئے اور وہاں پر بھی یہی معنی ہیں کہ جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے اجتناب لازم ہے۔ یعنی ایسے نکاح جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے اگر اس حکم کے نزول سے پہلے کیے جا چکے ہیں تو ان کے قصور کو اللہ تعالیٰ عذر اور لا علمی کی بنا پر معاف فرما دے گا، لیکن نزول حکم کے وقت اگر کہیں ایسا نکاح موجود ہو تو فوراً تفریق کر دی جائے گی اور نکاح باطل قرار پائے گا۔ آخر میں آیت مبارکہ کے ارشاد ہوا ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اسلام سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا اب اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر ادا کرنے کی اور اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔